السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ ناپسارا پیر کامل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ لی واحد اطفی به حر الوباء الحاتمہ اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ بزوان حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ائمہ محدثین اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دن رات کی دعوت و تبلیغ کا پچھلی آیات میں ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے بنی اسرائیل کو قطعاً یہ ڈاؤٹ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول ہیں لیکن صرف اپنی مذہبی اجارہ داری ٹھیکیداری ہاتھ سے جانے کا خطرہ تھا مفادات جو دنیا کے ان کے اس مذہبی ٹھیکیداری کی وجہ سے اٹکے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مفادات سے ہاتھ دھو گئے عیسیٰ علیہ السلام کھلم کھلا یہود کے علماء کی جو
کوتاہیاں تھیں ان کا تذکرہ کرتے، ان کو منع کرتے کہ تم تو تورات کے عالم ہو، تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرو، تم نے فتویٰ فروشی شروع کر دی، توحید کی جگہ شرک اور اللہ کی کتاب پر عمل کی بجائے جادو ٹونوں پر تم نے قوم کو لگا دیا ہے، عملیات پر لگا دیا ہے، عمل کرنے کے بجائے عملیات پر لگا دیا، یہ کیا کام؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کھڑی کھڑی توحید کی باتیں بیان کی تو ان مذہبی ٹھیکیداروں کو اس بات کا بڑا رنج اور دکھ ہوا، انہوں نے کان بھرنے شروع کر دیے وقت کے حکمران کے کہ یہ شخص فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، اس شخص نے دعویٰ کر دیا کہ نعوذ باللہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ایسے الزام لگا کر مقدمہ کیا۔ یہود نے اپنی خود ساختہ عدالت لگائی، اپنی مذہبی عدالت کے اندر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ جھڑ دیا، اور اس عدالت کے فیصلے کو لے کر وقت کے حکمران کے پاس پہنچے کہ ہمارے جو مذہبی معاملات کی عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص قابل گردن زدنی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب ہر طرف ایسی فضا انہوں نے کھڑی کر لی۔ ظاہر بات ہے وہ مشائخ، وہ علماء، وہ درویش، اللہ اکبر، جن کے حلوے مانڈے خطرے میں پڑ چکے تھے، وہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کھڑی دعوت کو قبول کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 52، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، پتہ چل گیا کہ یہ تو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ایک شرک اور کفر چھوڑنے کو تیار نہیں، قال، اب ان کو فکر ہوئی کہ مجھے تو یہ شہید کر دیں گے لیکن میرے بعد کام تو کوئی دین کا چلانے والا ہو، تو قال، انہوں نے فرمایا، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرا کون مددگار ہے، اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ آیت کتنا واضح کر رہی ہے کہ اللہ کا پیغمبر چاہے کتنے معجزات ہیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی مدد کے، اللہ اکبر، وہ مدد مانگ رہے ہیں ان سے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ زندہ آدمی سے مدد طلب کی جائے گی، یہ ذرا سامان اٹھوا دینا، یہ ذرا گاڑی پکڑنا، یہ میرا معاملہ، یہ چیز گری ہے یہ میری اٹھا کر دینا، یہ شرک نہیں ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ شرک کیا ہے؟ جب ما فوق الاسباب ہو، اللہ اکبر، کہ ایک شخص سامنے موجود بھی نہیں اور ہزاروں میل دور ہے، میں ادھر سے پکاروں تو پھر بھی میری وہ پکار سن کر میری مدد کو آ سکتا ہے، اور آگے عجب والی بات تو یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے سینکڑوں سال پہلے اور ہزاروں میل دور ہے یہاں سے، پھر بھی میں پکاروں تو میری مدد کو آتا ہے، یہ چیز شرک ہے، چونکہ یہ ما فوق الاسباب ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے میرا مددگار، اللہ اکبر۔ اب جو شرک کے بیمار ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا جی دوسروں سے مدد مانگنا جائز ہے، آپ ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، بیوی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ اکبر، تو اگر یہ شرک ہوتا، بات یہ ہے کہ وہی بات کہ زندہ سے جو سامنے موجود ہو اس سے مدد مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسرے کا تعاون کرو۔ لیکن وہ مدد، وہ تعاون جو ایاک نستعین، صرف اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ما فوق الاسباب، کہ سامنے اسباب نہیں، جس کی ابھی میں نے مثال دی۔ تو شرک کے بیماروں نے کیا کیا؟ کہا جی دیکھیں آیت کے اندر موجود ہے کہ دوسرے سے مدد مانگی ہے تو لہٰذا ہم بھی مدد مانگیں گے، لیکن یہ بھول گئے، گروہ گورا حافظہ نہ باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام سینئر ہیں، حواری جونیئر ہیں، تو سینئر نے جونیئر سے مدد مانگی ہے دنیا کے معاملات کے اندر، لیکن یہاں پر مرید پیر سے مدد مانگتے ہیں، یعنی پیر مریدوں سے مدد مانگے پھر تو بات ہے، یہ دلیل اس کے لیے تو بنتی ہے، لیکن اللہ اکبر جونیئر جو ہے وہ سینئر سے مدد مانگے اس کی تو یہ دلیل ہی نہیں بنتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا اللہ کے لیے مددگار؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، یہ چند مچھیرے تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے،
کون تھے؟ کوئی دھوبی ہے، کوئی مچھیرا ہے، اللہ اکبر. تو اس کیٹیگری کے لوگ تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کے ساتھ ہوئے، ان پر ایمان لائے، اور انہوں نے پھر اس بات کا اعلان کیا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. چاہے ہماری حیثیت دنیا کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں، ہم مال و دولت والے نہیں، ہم طاقت والے نہیں، لیکن اللہ کے دین کی مدد کریں گے. یہ ہے نصرت، یہ انصاری کہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے وہ انصار کہلائے. کیوں؟ انہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کو سینے کے ساتھ لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. بدر کا میدان تھا، کافروں نے، اللہ اکبر، ابو کبشہ ایک شخص تھا، اس نے مبادرت طلب کی، اونٹ کے اوپر سوار تھا کہ ہے کوئی جوان مسلمانوں نکالو اپنے میں سے. تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. اونٹ کتنا قد اس کی کوہان کتنی اونچی، کوہان پر بیٹھا ہوا آدمی کتنا بلندی پر. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے سے جمپ لگاتے ہیں، اس کی گردن سے پکڑ کر گرا کر اس کو قتل کیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حواریوں نے یہی جواب دیا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، حواریوں کا اتنا پختہ ایمان ہوا، کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو توحید والی باتیں بالکل سچی ہیں. واشہد بأننا مسلمون، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم بھی ان سب باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم مسلم ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام تھا، ان کی امتیں مسلمان ہی تھی، مسلم ہی تھی. یہ بعد میں انہوں نے یہودی، عیسائی اور یہ مختلف نام رکھ لیے. تو حواری بھی کہتے ہیں واشہد بأننا مسلمون، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری گواہی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، فرمانبردار ہیں. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیوں؟ کام بڑا مشکل ہے، کانٹوں کی راہ ہے، کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، مخالفتیں ہوں گی، لوگ قتل کرنے کے لیے تیار تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو حواریوں نے رب سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول اللہ اکبر، اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں کے اندر لکھ لے، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی اور تیری توحید کی. اب حواری، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان حواریوں نے ایک مطالبہ بھی کیا. سورۃ مائدہ کے اندر ان کا یہ مطالبہ موجود ہے. حواری کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ 7واں پارہ ہے سورۃ مائدہ، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، هل یستطیع ربک، اس سے معلوم ہوا کہ حواری بھی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ رب نہیں ہیں، 3 خداؤں میں سے خدا نہیں ہیں. ان کا عقیدہ بھی وہی تھا جو مسلمانوں کا عقیدہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب یہ کام کر سکتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار. کیا آپ کا رب یہ کر سکتا؟ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ کیا بات کہہ رہے ہو زبان سے؟ کیا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ ایسا کام کر نہیں سکتا؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا، نریدو، ہمارا ایمان ہے اللہ پر، لیکن ہم چاہتے ہیں ان نأکل منہا، دسترخوان آسمان سے اترے اور ہم اس دسترخوان میں سے جو کھانا ہو اللہ کی طرف سے جو آیا اس کو ہم کھائیں. کیوں؟ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اب تو ہم غیبانہ ایمان لائے ہیں، پھر پختہ ہو جائے گا ہمارا ایمان. یہ بالکل ایسے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ اکبر، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یقین نہیں؟ اللہ وَلَٰكِن يَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے.
ایمان ہے اس بات پر کہ تو زندہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ 4 پرندے لے لیں، ان کو اپنے سے مانوس کر لیں، ان کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور مختلف جگہوں پر ان کے جسم کے اعضاء بکھیر کے رکھ دیں، پھر ان کو بلائیں۔ جب آپ بلائیں اللہ اکبر تو وہ ادھر سے سری اڑی، ادھر سے پنجے اڑے، ادھر سے اللہ اکبر ان کے پر اڑے، ادھر سے دھڑ اڑا، اور یہ سارے ابراہیم السلام کے پاس آ گئے، آنکھوں کے سامنے اللہ نے زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو کیا ابراہیم السلام کو شک تھا اللہ تعالیٰ پر؟ نہیں، یہ صرف دل کا اطمینان ہے۔ تو حواریوں نے بھی اسی لیے اطمینان قلب کے لیے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا دل مطمئن ہو جائے، وَنَعْلَمَ اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا کہ جو آپ نے باتیں کہیں وہ سچی ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ان باتوں پر گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ واقعی ان کی نیت تو خالص ہے، اللہ پر شک نہیں کر رہے، صرف اطمینان قلب چاہتے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ قال عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر جس کے اندر کھانا موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ مشکل وقت میں پکارا، دعا کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے کی؟ اللہ تعالیٰ سے کی۔ یہ نہیں فرمایا آنکھیں بند کرو ابھی آ گیا۔ یہاں مداری کھڑا ہوتا ہے فٹ پاتھ کے اوپر، اللہ اکبر، اور کیا کرتا ہے؟ نہ نماز نہ روزہ، کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، شرک کا کاروبار پھیلانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھو جی سگریٹ میں ہوا سے ایسے لے رہا ہوں، یہ ہوا سے لے رہا ہوں، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ کا جھٹکا لگاتا ہے، یہ قیمتی سگریٹ اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا، یہ تو مداری ہے، یہ تو شوبدہ کر رہا ہے، اس نے اپنے اللہ اکبر قمیض کے آستین کے اندر خفیہ جیب میں وہ سگریٹ چھپا کر رکھے ہیں، جھٹکا دے کر انگلیوں کے اندر پھنسا لینے کی اس نے پریکٹس کی ہے۔ اب وہ سگریٹ ہوا سے نہیں آ رہا ہے، سگریٹ آستین کے اندر سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ڈرامے خود دیکھے ہیں۔ لوگوں نے کہا لو یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ تو اللہ اکبر غیب سے سگریٹ آ گیا، اللہ اکبر۔ ایسے ہی ایک اور کے بارے میں آتا ہے، وہ زمین میں جا کر چیزیں پہلے چھپا دیا کرتا تھا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد کیا کہتا، مریدوں کو لے کر آتا، آؤ یہ جگہ کھودو، وہ کھودتے سامان کا، واہ کیا کمال ہے، پہنچی سرکار ہے، پہلے چھپا گیا تھا۔ بالکل ایسے ہی آج پہلے تعویذ پھینک دیتے ہیں، چھپا کے رکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور جی میں حساب کرتا ہوں، یہ تعویذ نکالا جی یہاں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، پیغمبروں کا بھی ہتھیار ہے، اللہ اکبر۔ جو اللہ والا ہے وہ مشکل وقت میں اللہ سے تعلق جوڑے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت توحید کا ہمیں سبق دیتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہم ربنا، اے اللہ اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا تاکہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے یہ ایک خوشی کا سامان بن جائے، ہمیں خوشی ہوگی، ہماری آنے والی نسلیں بھی کہیں گی ہمارے آباء و اجداد پر دسترخوان اترا تھا۔ کیوں؟ وہ سن چکے تھے نا کہ یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترا کرتا تھا، مطلب ان پر من و سلوہ اللہ اتار سکتا ہے، تو ہم بھی دیکھیں ذرا ہمارا بھی ایمان پختہ ہوگا، ہم دین کا کام فی سبیل اللہ کریں گے، ہماری روٹی کا بندوبست آسمان سے ہو جائے۔ مقصد ان کا یہ تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات وآیۃ منک، اور اے اللہ یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی کہ واقعی آسمان سے دسترخوان اترا۔ اسی مائدہ کے لفظ کی وجہ سے سورت کا نام بھی مائدہ ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ وارزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ بہترین رازق تو ہی ہے، میں رازق نہیں ہوں، میں داتا نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اعلان، داتا کون ہے؟ اللہ داتا تو ہی ہے، دینے والا تو ہی ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ قال اللہ، اللہ نے جواب دیا، انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں وہ دسترخوان نازل کرنے والا ہوں، تم پر نازل کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جس نے اس کے نازل ہونے کے بعد انکار کیا، شک کیا اس معاملے میں، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، پھر میں اس کو عذاب بھی ایسا عذاب دوں گا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں ہوگا، ایسا سخت عذاب دوں گا۔ کیوں؟
بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں پہلے سے معجزے دے کر بھیجا، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ اکبر وہ لاٹھی اور اللہ اکبر ید بیضا یہ معجزے دے کر بھیجے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم کے مطالبے پر معجزہ دیتے ہیں، جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا ایسے قد کاٹ والی اونٹنی ہو، اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معجزہ دے دیا، دکھا دیا، اب جب معجزہ قوم کی فرمائش پر دکھا دیا جائے، اب اگر قوم انکار کرے تو پھر اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا، نتیجہ کیا نا 3 دن کی ڈیڈ لائن ملی اور فرشتے نے چیخ ماری، زلزلہ آیا، کلیجے پھٹے اور پہاڑوں کے اندر جو مکان بنائے تھے وہیں پر مردہ حالت میں پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، ان کو بھی یہی کہا تمہاری فرمائش پوری کر دیتا ہوں، لیکن پھر جس نے کفر کیا تو پھر چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ قوم معجزے مانگتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھیجتے۔ پیغمبر بھی چاہتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تاکہ قوم مان لے، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہوئے نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ قوم کے مطالبے پر اگر بھیج دیا تو قوم تو بچے گی نہیں پھر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کے باوجود معجزہ نہ بھیج کر ان پر رحمت کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لیں، شاید ان کے دل نرم ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات کہی، اللہ اکبر، اب تو حواری ڈر گئے۔ ان کا نہ بس ایسا ہمیں نہیں چاہیے، انسان ہے، کوئی ایسی غلطی خطا ہوگی پھر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عذاب ایسا دوں گا جو جہنم میں کسی کو نہیں ہوگا۔ جیسے اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ چونکہ آگے قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا اور شرط بڑی سخت تھی، لہٰذا وہ اللہ اکبر دسترخوان اترا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام حواریوں تک ایمان کی باتیں پہنچا کر چلو پتہ ہو گیا، چل گیا کہ کچھ شاگرد میرے تیار ہو گئے، دین کا کام کرنے والے مل گئے۔ اب تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سازشیں تیار کرنی شروع کر دی کہ ان کو کیسے گرفتار کرایا جائے۔ مقدمہ وہ کر چکے تھے پہلے حکمران کی عدالت میں، اس کے کان بھر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے طور پر ایک سازش تیار کی، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پروگرام بنا لیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو بہترین پلانر ہے۔ مگر عربی زبان میں جو اس کا مطلب ہے، اردو میں وہ معنی نہیں ہے اس کا، یاد رکھیں۔ اردو میں جو مکر لفظ بولا جاتا ہے مکاری کے لیے بولا جاتا ہے، یہ عیب ہے کہ یہ چلکتری کر رہا ہے، یہ چال باز ہے، یہ مکاری کر رہا ہے۔ عربی میں مکر اور کائد یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں خفیہ تدبیر کے لیے۔ اس کے لیے بہترین لفظ ہے انگلش کا، وہ زیادہ وکیبلری اس کے اندر پلاننگ کرنا۔ اب وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص پلاننگ بری کر رہا ہے، ایک شخص اپنے دفاع میں اچھی پلاننگ کر رہا ہے، تو یہ پلاننگ اللہ یعنی وَمَكَرُوا، انہوں نے پلاننگ کی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے پلان تیار کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کی فیور کرے گا، وہ کافروں کی تو فیور نہیں کرے گا، اور اس لیے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین پلانر ہے۔ اس کا جو پروگرام ہے وہ تو حتمی اور پکا ہوتا ہے اور وہ لاگو کر کے رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، پہلے سے خبردار، میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، یہ وعدہ ہے، فوت کروں گا آپ کو، کیونکہ موت کے علاوہ پوری کائنات میں مخلوق کو چارہ نہیں، موت سے پاک ہے تو حی اللہ یموت، اللہ تعالیٰ کی بات۔ تو یہ وعدہ ہے کہ آپ کو فوت کروں گا، لیکن ابھی وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اپنی طرف اٹھاؤں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موت سے بچ جائیں گے، نہیں، موت بھی آئے گی، وہ وعدہ اپنی جگہ حتمی موجود ہے، لیکن ابھی میں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، آپ کو بچاؤں گا، اپنی طرف اٹھاؤں گا، وَمُطَهِّرُكَ، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کرنے والے یہودی کیا کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنا نے کیا ہے کہ میں نے ان کو بچانا۔ کیسے بچانا ہے؟ طریقہ بتا دیا، میں آپ کو اٹھاؤں گا، آپ تیار رہیے گا، جیسے ہی وہ ٹائم آئے گا جہاں آپ مشکل میں پھنسیں گے تو آپ کا مشکل کشا آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا۔ اللہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور آئندہ کل بھی پیشین گوئی سننے کہ
آپ کے تابع داروں کو بناؤں گا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے ان یہود کے اوپر غالب کر دوں جو آپ کے تابع دار ہوں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر انہوں نے بھی میرے پاس پلٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر جو یہ اختلافات کر رہے ہیں ان اختلافات کا فیصلہ میں قیامت والے دن خود کر کے ان کو سزا بھی دے دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک جس طرح بریفنگ دی جاتی ہے کہ پہلے سے جی الرٹ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، یہ کام ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے الرٹ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کو میں عذاب دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑا سخت، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کے بدلے اجر پورے ملیں گے عملوں کے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بریفنگ دے دی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، سورہ نساء ہے، سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 157 فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان یہود کی اس بات پر، یہود اپنے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کے وہ فخر سے سینے پر ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ہم نے کیا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم ہیں قاتل، ہم نے قتل کیا مسیح علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پورا نام لے کر بتایا، اور ساتھ یہ بھی کہا رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے ہم نے ان کو قتل کیا۔ پیغمبروں کو قتل کر کے فخر کرنا یہود کی عادت۔ اس سے پہلے قتلهم الانبیاء بغیر حق یقتلون النبیین بغیر الحق، نہ کتنے نبیوں کو قتل کر چکے تھے، جو بھی ان کو سمجھانے کے لیے آیا نبیوں کی اولاد تھے، آل نبی تھے، آل رسول تھے، اللہ اکبر، کتنے پیغمبر ان کی نسل کے اندر ہے بنی اسرائیل میں۔ لیکن وہی بات کہ سید کی سین کو سلام شاہ صاحب نا، اب ہم تو بخشے ہیں، جو مرضیاں کریں، کون ہے پوچھنے والا ہم سے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اپنے آپ کو اتنے فخر سے کہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جو نبی اور رسول بھیجتا، اللہ اکبر، اس کو قتل کر کے فخر سے سینے پر ہاتھ مار کے ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اتنی ڈٹھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ، حقیقت میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء آیت نمبر 157 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ، جھوٹ بولتے ہیں یہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اس یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ان کو، عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ فرمایا یہودی بھی جھوٹ بولتے ہیں وما قتلوہ، وہ قتل نہیں ہوئے۔ وما صلبوہ، عیسائی بھی جھوٹ بولتے ہیں، پوری دنیا عیسائیت جھوٹ بولتی ہے، وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے۔ ولکن شبہ لہم، لیکن معاملہ مشتبہ ہو گیا، اللہ نے معاملہ مشتبہ کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اصل بات کیا ہوئی، آگے معاملہ ایسا ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختلافات کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں یا سولی چڑھائے گئے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ صرف تکے چلا رہے ہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو کیسے بچانا ہو۔ وہ پہلے بریفنگ دے دی تھی کہ میں آپ کو اٹھانے والا ہوں، رافعک الیہ۔ اب یہاں پر اختلافات ہو گئے، 4 گروہ دنیا کے اندر موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک یہودیوں کا جو کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، اس کا رد کر دیا۔ دوسرا عیسائیوں کا جو کہتے ہیں وہ صلیب پر چڑھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر لٹکی ہوئی اللہ اکبر ڈیڈ باڈی کا انہوں نے پورا نقشہ اپنے گرجا گھر کے اندر وہ دکھاتے ہیں، سارا لوگ جا کر اس کو پوچھتے ہیں، صلیب کا نشان اپنے جسم کے اوپر وہ بناتے ہیں۔ پوپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کی لاٹھی کے اوپر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب والا مجسمہ بت اس کے اوپر بنا ہوا موجود ہے۔ اور یروشلم میں اسرائیل کے اندر وہاں پر بیت اللہ میں جو گرجا ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے اوپر تصویر اللہ اکبر لٹکی۔ دیکھیں کتنا عجیب ذہن ہے، مشرک کا دماغ کتنا اللہ تعالیٰ مت مار دیتا اس کی۔
دیکھ رہے ہیں جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اس کو جا کر اس سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ اکبر، اے عیسیٰ علیہ السلام ہماری مدد کرے، جو اپنے آپ کو صلیب سے نہ بچا سکے۔ اب عقیدہ کیا ان کا کہ گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر ہماری خاطر جان دے دی۔ غلطیوں کے نام ختم ہے۔ اللہ اکبر، سینٹ پال پولس نے، جو کہ یہودی تھا اور پھر عیسائیت کا لبادہ اوڑا، اس نے اصل میں اندر سے یہودی تھا، اس نے اس کے 14 خطوط اور نیو ٹیسٹامنٹ، اللہ اکبر، عہد نامہ جدید کے اندر، بائبل کے اندر موجود ہیں، اس میں غلطیوں کے نام خط لکھتے ہوئے 3 باب میں، اللہ اکبر، وہ 13 نمبر آیت کے اندر وہ لکھتا ہے، اللہ اکبر، وہ کیا کہتا ہے، وہ مسیح علیہ السلام جو نعوذ باللہ ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے صلیب پر چڑھ کر ہمیں شریعت کی لعنت سے چھٹکارا دلا دیا۔ شریعت اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے بھائیو، لعنت نہیں ہوتی۔ ٹریفک کے قوانین جو ہیں عوام کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں یا نقصان کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ تو کوئی اللہ اکبر اگلا ویل اٹھائے، کوئی پچھلا ویل اٹھائے، کوئی دائیں چلے کوئی بائیں چلے، کوئی درمیان میں آڑی ترچھی گاڑی کھڑی کر دے، کوئی جس رفتار سے جائے، وہ تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، 1 منٹ میں نظام گرم برم ہو جائے۔ تو ٹریفک کے قوانین جس طرح عوام کے فائدے کے لیے ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت بھی انسانوں کے فائدے کے لیے ہوا کرتی ہے کہ اس طریقے سے تم اپنا وقت گزارو، اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرو۔ لیکن پولس نے آ کر کیا کر دیا، اس نے کہا نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت کو لعنت قرار دے دیا اور صلیب پر چڑھ کر اب بالکل ایسے عقیدہ انہی سے لیا جیسے اللہ اکبر قبر جانے، حشر جانے، نبی جانے، علی جانے، ولی جانے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، جانے یا نہیں۔ یہی عقیدہ عیسائیوں کا نتیجہ دیکھ لیں، کوئی اخلاق رہا ان کے اندر، ماں بہن کی پہچان رہی ان کے اندر، اللہ اکبر، جو کتے کو ساتھ سلاتے ہیں، ابا کو اولڈ ہاؤس کے اندر داخل کرا کے آتے ہیں، دیکھ لیا نتیجہ شریعت کو چھوڑنے کا۔ تو دوسرا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے۔ تیسرا نظریہ مرزائیوں کا ہے۔ اس عقیدے کو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر انٹروڈیوس کرایا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام وہیں صلیب کے اوپر ہی فوت ہو گئے۔ یہ عقیدہ نظریہ عثمانیوں کے کچھ گروپ جو کہ المسلمین کا نام لینے والے ہیں، مرزائیوں نے، مرزا غلام محمد قادیانی نے اس عقیدے کو اپنایا، اسی طرح جاوید احمد غامدی، مسٹر غلام محمد پرویز، منکرین حدیث، معجزات کے انکار کرنے والے، اللہ اکبر، تو طور ڈھیر کا اللہ اکبر محمد ہادی، تو اس کیٹیگری کے سارے متاثر ہوئے اس عقیدے سے۔ انجیل کے اندر بھی یہی عقیدہ کہ عیسائیوں کی صلیب پر بھی یہی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور یہاں ان کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ، عیسائیوں والا عقیدہ اور نظریہ۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے سیال کوٹ کی کچہری کے اندر، یہ منشی تھا، انگریز نے اس شخص کو کھڑا کیا، یہ کھڑا ہوا اور اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر کچھ عرصہ چند سالوں کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ جو امام مہدی آنے گی وہ میں ہوں، ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، تو اس صدی کا مجدد میں ہوں، اس نے دعویٰ کیا۔ پھر اس نے سن 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ ایک فرشتہ آتا ہے میرے پاس، مجھے ٹچ کر کے چلا جاتا ہے، نام اس کا ٹیچی تیچی، اور وہی لے کر آتا ہے آئی لو یو یو لو می، اللہ تعالیٰ فرمایا تم سے محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا عقیدہ اور نظریہ، اللہ اکبر۔ اس نے یہاں اب اس نے دیکھا، بڑا چالاک اور شاطر شخص تھا، کہ احادیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے تھے وہ تو ہو گئے فوت، جو حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نشانیاں وہ میرے بارے میں نشانیاں۔ اس نے اپنی مسیحیت اور دجالیت کو قائم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ پھیلا دیا، اور ماڈرن اسکالروں کے اندر، مفسرین کے اندر یہ عقیدہ پھیلتا تھا۔ یہ سارا مرزائیوں نے اس کو بھرپور پھیلایا، آیا سر سید احمد خان سے، اور پھیلانے والا یہ مرزائی تھے، اور ان سے پھر آگے منکرین حدیث تک یہ پھیل گیا۔ تو ان کا پھر اس نے کیا کہا، حجی دیکھو کیا ہوا، قرآن تو کہتا ہے نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ سولی پر چڑھائے گئے تھے، لیکن بالکل جس طرح کوئی شخص ادموسا ہو جاتا نا، ایسے ہو گئے، لوگوں نے سمجھا یہ فوت ہو گیا، وہ ان کو چھوڑ کے چلے آئے۔ ان کے شاگردوں نے ان کو وہاں سے رہائی دلوائی، اور پھر کہاں، توجہ کریں، کہاں؟ فلسطین،
وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام زخمی حالت میں اس صورت میں کہ بالکل ایک شخص ایسا جو ایمرجنسی وارڈ کی ٹریٹمنٹ کے قابل ہو وہ وہاں سے چلے اور چلتے چلتے اللہ اکبر پورا یہ عرب خطے کراس کر کے ایران اور پاکستان اور ہندوستان کو کراس کر کے وہ کشمیر میں پہنچے سری نگر کے اندر، اور سری نگر کے محلہ خان یار میں زندگی بسر کی 120 سال کی عمر میں تبھی موت فوت ہوئے، اور وہاں پر یوسف درخان کے نام سے ایک قبر ہے، وہ قبر عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کہتا ہو جی میں قبر بھی دکھا دوں آپ کو، ایسے تو کوئی بھی قبر ہو پکڑ کہتے ہیں یہ فلاں کی قبر ہے۔ راول پنڈی سے مری کی طرف جائیں، راستے میں کھوتا قبر ہے، باقاعدہ دربار ہے، مزار ہے، اب پتہ نہیں کسی نے گدھا دفن کر دیا اوپر مزار بنا دیا، لو جی چل رہی ہے۔ لوگوں کو اس سے نہیں، اگر نام شاہ ہو سکتا ہے، گھوڑے شاہ ہو سکتا ہے تو کھوتا قبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ پنڈی سے جائیں، راستے میں سٹا دے ویگن کا کھوتا قبر۔ تو جس قوم کی یہ حالت ہو، اب اس نے کہا جی یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی، اب اس نے وہ ساری نشانیاں، اللہ اکبر، قرآن اس جھوٹ کو واضح کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھائے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ جو وعدہ تھا رافعہ کا الیہ سورۃ آل عمران کے اندر، وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب تم حیران ہوگے کہ کیسے اٹھا دیا، فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اٹھانے پر قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وزن کتنا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھربوں کہکشاؤں کو خلا کے اندر اٹھایا ہوا ہے، کرۂ ارض خلا کے اندر نہیں، یہ گر پڑی ہے زمین تحت الثری میں۔ جو رب اتنے عظیم کروں کو اٹھانے پر قادر ہے، اللہ اکبر، اور کھربوں کے اقشاؤں والی کائنات کو اور آسمانوں کو اس نے تھاما ہوا ہے، وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اٹھا سکتا، اس لیے فرمایا عزیز الحکیم۔ اب مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ اس نے یہاں پر تعویل کی، کہنے لگا برفع اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے۔ بڑے سمجھدار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میرے سامنے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں پیچھے جو مضمون آ رہا ہے اللہ اکبر کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی کہتے ہیں صلیب پر چڑھائے گئے، بات ہو رہی ہے وہ قتل ہوئے یا صلیب پر چڑھائے گئے؟ فرمایا وما قتلوا وما صلبوا، نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے، ولکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا ان پر، ان کو پتہ نہیں حقیقت کیا ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو اٹھا لیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ مشتبہ ہیں یہ ہو کیا گیا۔ وما قتلوا یقینا، پکی بات ہے وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ ان کے درجے بلند کر دیے گئے۔ ایماندار سے بتائیں یہ عبارت کا یہ ترجمہ پچھلے سیاق و سباق سے اٹیلی کرتا ہے؟ ایک شخص قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا، سولی چڑھایا گیا کہ نہیں چڑھایا گیا، اللہ بات اس کی ہو رہی ہے، درجوں کی تو بات ہی نہیں، درجے تو ہر پیغمبر کے بلند ہوتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ اللہ اکبر کہ بر رفع اللہ علیہ، الہی کی ضمیر متصل اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتی کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف ان کے درجے بلند کیے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے برابر ہو گئے پھر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی تو برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو عقیدہ ہی شرک والا ہے کہ جو اللہ کے برابر کر دے درجوں کے اندر بھی، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے یہ معنی بھی انہوں نے غلط کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں جی موت آ گئی، فوت ہو گئے اور ان کی روح کو اٹھا لیا گیا، جسم کو نہیں روح کو۔ بات یہ ہے کہ موت کے بعد تو ہر آدمی کی روح اوپر جاتی، اس میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تو کمال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی تذکرہ کیا میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور پہلے سے انفارم کر رہے ہیں رافعہ کا لیا میں آپ کو اٹھانے والا ہوں۔ وہ تو ہر مومن کی روح اوپر جاتی ہے، مشرک کی روح آسمان تک جاتی ہے، دروازے نہیں کھولے جاتے، اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں اس کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، وہ سجین میں بھیج دی جاتی، لیکن روحیں ساری اوپر جاتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، اللہ اکبر۔ اب موت کے بعد آدمی کا جسم نیچے جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے؟ زمین میں دفن ہوتا ہے، اوپر تو نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے اوپر اٹھایا، تو اس کا مطلب ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتے ہیں عزیزن حکیمہ، میں زبردست ہوں، پاور والا ہوں، روح بما جسم اٹھانے پر قادر ہوں، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ حدیث کے اندر وضاحت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو چوتھا عقیدہ امت مسلمہ کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پر اس کے دلائل انجیل کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل متی اٹھائیں، اللہ اکبر، لوکا اٹھائیں، اس کے اندر حوالہ جات موجود ہیں اپنی بابوں میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب صلیب پر چڑھائے گئے، اللہ اکبر، اور یہ میں نے وضاحت کی تھی، سولی پر چڑھانا، پھانسی دینا اور ہے، صلیب پر چڑھانا اور ہے۔ پھانسی یہ ہوتی ہے کہ گلے کے اندر پھندا ڈال دیا رسا کا، اور نیچے پٹا ہے، پٹے کو کھینچا، آدمی لٹکا، گردن دبی اور آدمی مر گیا، یہ ہوتی ہے پھانسی۔ لیکن صلیب جو ہے یہ اور ہے، وہ بالکل جس طرح صلیب بنی ہے، آڑی ترچھی لگ، اللہ اکبر، اس میں ایک طرف ہاتھ بازو باندھ دیا، دوسری طرف باندھ دیا، اور پیر ایک جگہ پر باندھ دیے، یہ صلیب کا نشان، جس طرح اس طرح باندھ کر اس کو کھلے میدان میں دھوپ کے اندر، اللہ اکبر، اسی بندی حالت کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، اللہ اکبر، بھوک سے، دھوپ سے، اللہ اکبر، گرمی سے وہ نڈھال ہو کر، ادھموا ہو کر بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ یہ صلیب پر چڑھایا جانا عبرتناک سزا ہوا کرتی ہے۔ تو پھانسی اور ہے، یاد رکھنا، اور یہ صلیب اور ہے، دونوں کا فرق ہے۔ تو کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر صلیب پر بنائی ہے کہ گلے کے اندر رسی ہو، گلے میں رسی نہیں ہے، وہ ہاتھ بندھے ہوئے، میخیں ٹھوکی تھی لوہے کی، اللہ اکبر، ان کے ہاتھوں پیروں میں۔ تو انجیل کے اندر موجود ہے، انہوں نے اس وقت کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، الوہی الوہی لما شبقتنی، اے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ لفظ آج بھی موجود ہے انجیل کے اندر، یہ قرآن کی صداقت کی نشانی ہے۔ تو جب انہوں نے اس وقت میں اللہ کو پکارا، اس کا مطلب ہے پھر اللہ نے مدد نہیں کی اپنے پیغمبر کی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کے درجے بلند کر دیے، یہودی مارنا چاہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں صلیب پر چڑھائے گئے، رب بچانے کی بجائے رب بھی ان کے ساتھ مل گیا اور ان کو مار دیا۔ نہیں، اللہ بچائے گا۔ پھر اللہ کی کیا تدبیر تھی، اس کی کیا پلاننگ تھی؟ وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہودی بھی مارنا چاہتے تھے، اللہ بھی مارنے میں شریک ہو گیا، اللہ نے تو دشمنوں کا کام آسان کر دیا۔ نہیں، بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معراج والی رات میں نے آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر باقاعدہ باب باندھے محدثین نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ کے ان کے نزول کے حوالے سے۔ امت مسلمہ کا متفقہ یہ عقیدہ ہے، کوئی بھی اہل سنت والجماعت میں کسی نے اس عقیدے کا انکار نہیں کیا۔ وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وہ حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے، حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کے ٹکڑے کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 سال زمین کے اوپر رہیں گے، اور ان کے ہوتے ہوئے یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ فتنہ برپا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے، صحیح مسلم کی حدیث۔ یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کئی دفعہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کر چکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تفصیل بتائی ہے، اللہ اکبر۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخر زمانے کے اندر دجال ایران کے شہر اصفہان، ایران کا شہر اصفہان، اصفہانی چائے بھی یہاں پر ملتی ہے، تو اصفہان کے 70,000 یہودی کالی چادریں کندھوں پر ہوں گی، اس دجال کے ساتھ ہوں گے۔ شام اور عراق کے درمیان کسی جگہ سے یہ دجال ظاہر ہوگا اور یہ یہودی وہاں ساتھ ہوں گے۔ آج بھی ایران میں اصفہان کے اندر کتنے یہودی وہاں پر موجود ہیں، رہتے ہیں، اپنے اس آقا کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دجال نکلے گا، پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جو ہر اللہ پر پڑھا لکھا ان پڑھ سب اس کو صاف پہچان لیں گے، کاف ریتی حرف اس کے اوپر لکھے ہوں گے، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسے وقت میں نکلے گا کہ روئے زمین پر قحط ہوگا، اللہ اکبر، اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ، یعنی وہ فتنہ ہی فتنہ ہوگا، اللہ اکبر۔ تو کسی شخص کا باپ فوت ہو گیا، وہ اسے کہے گا اگر تیرا باپ زندہ کر دوں تو مجھے تو رب مان لے گا، وہ کہے گا ہاں، تو وہ ایک جن جو ہے اس کے باپ کی شکل بنے گا، وہ اس کو سجدہ کرے گا، وہ کہے گا واقعی تو ہمارا رب ہے۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کے اندر آخر میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دجال مسیح کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعہ والے دن صبح سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں تلاوت کرے گا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر دجال کے بارے میں تم سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے دور بھاگنا، اس کے قریب نہ جانا، بڑے بڑوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے وہاں پر۔ اور یہاں نہیں دیکھتے، ایک فلم کے سین پر ایمان دے بیٹھتے ہیں لوگ، کہتے جی آپ قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے فلم میں دیکھا، اللہ اکبر، کہ ہیرو کو پولیس گرفتار کر کے آ رہی ہے، ہیروئن بڑی منتیں کرتی ہے لیکن پولیس والے اس کو چھوڑتے نہیں، آگے ایک بابا کا دربار آ گیا، اس ہیروئن نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور کمر پر باندھا، اس نے وہ دھمال ڈالی کہ بابے کو جلال آیا، قبر سے لائٹ نکلی، اور اللہ اکبر، اور ہیرو کے ہاتھ میں جو ہتھکڑیاں وہ جل گئیں، پولیس والے مر کر خاک ہو گئے، اور چادر اڑی قبر سے اور اس ہیروئن کے سر پر آئی، اور ہیرو ہیروئن دونوں ہنی مون ملانے جنگل میں چلے گئے۔ آپ کہتے ہیں قرآن حدیث میں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ قبر والے، اللہ کی قسم میں نے فلم میں دیکھا۔ تو دجال تو اس سے بڑھ کر فتنہ ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ یہاں فراڈیوں کی تو بڑی جلدی سنی جاتی ہے، حق بات والوں کو، اللہ اکبر، ماننے والوں کے لیے کس طرح سے لوگ باتیں کرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ذرا کوئی پوچھے تو صحیح ان سے بھی اس کی دلیل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال اس انداز کے ساتھ جائے گا، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی، ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمین پر قبضے کے لیے جائے گا۔ یہ حرمین پر قبضہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایران کے یہودی ساتھ ہوں گے حرم پر قبضہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ احد پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا، وہاں سے فرشتے اس کا منہ شام کی طرف دھکیل دیں گے، بیت اللہ کی طرف آئے گا، یہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلواریں لے کر فرشتے کھڑے ہوں گے، اس کا منہ دھکیل دیں گے، وہ مدینہ جائے گا، مدینہ سے وہ ملک شام کی طرف جائے گا، ملک شام پہنچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام مہدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے نام کی طرح ان کا نام اور میرے باپ کے نام کی طرح ان کے باپ کا نام ہوگا، یعنی محمد ان کا نام ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ ایک ہے اہل تشیع کا کنسپٹ امام مہدی کا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پیدا ہو کر غائب ہو چکے ہیں اور ان کا نام مہدی ہے اور ان کے باپ کا نام امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لیکن جو اہل سنت کے نزدیک ہے وہ قیامت کے نزدیک پیدا ہوں گے، بیت اللہ میں اہل علم کی جماعت ان کو پہچانے گی، ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرے گی، دجال کی فوجوں کے ساتھ لڑیں گے اور لڑتے لڑتے ملک شام تک آئیں گے، دجال کی فوجوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار کے اوپر سے اترتے ہوئے، دو فرشتوں کے ہاتھ کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترتے ہوئے لوگوں کو دکھائی دیں گے، دو پیلے رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی، وہ سر نیچے کریں گے تو ان کے سر سے ایسے پانی ٹپکے گا جس طرح کے غسل کر کے آئے ہوں، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چمکدار گھنگریالے بال ہوں گے، ان کے سرخ و سفید رنگ ہوگا، درمیانہ قد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی جو موجود ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام مہدی کہیں گے اب آپ مصلی پر آئیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، امام تم میں سے ہی ہوگا، یہ اس امت محمدیہ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حاکم عادل بن کر آیا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی کمان سنبھالیں گے، اللہ اکبر، دجال کا خاتمہ کریں گے، یہودیوں سے جنگ ہوگی، اس سے پہلے عیسائیوں سے جنگ ہو چکی ہوگی، اللہ اکبر، تو یہودیوں سے جنگ ہوگی، یہودی چھپیں گے پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے، اللہ اکبر، دیوار کے پیچھے، تو پتھر بولے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو پکڑو قتل کا، سوائے غرقد کے درخت کے کہ وہ درخت یہودی اس کی پوجا کرتے ہیں اور کثیر مقدار میں یہودی اسرائیل کے اندر اس درخت کو اللہ اکبر کاس کر رہے ہیں، اس کو لگا رہے ہیں، اس کی شجر کاری کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ درخت ہمیں پناہ دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے نکلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے گی وہاں تک یہودی قتل ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ ہائی لیزر ٹیکنالوجی کے نہیں، آج ہم فخر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس دور میں بھی یہ کہ صرف سانس، اس سے معلوم ہوا کہ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن اسلحے کے زور پر نہیں لڑتا، اللہ کی مدد سے لڑتا۔
تو عیسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں ہمارے یہاں پر سیکورٹی کیمرے راڈار سسٹم یہ وہ سب کچھ، اللہ اکبر، اللہ پتھر کو حکم دے رہا ہے. ہم ٹیکنالوجی کا بت پوجنے والے بن چکے ہیں. ٹیکنالوجی ہوگی تو ہم لڑ سکتے ہیں. بھائیو ہو ٹھیک ہے، نہ ہو اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اصل بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، مومن تو اللہ پر توکل کرتا ہے. تو اب دیکھ لیں پتھر کیا رہا ہے. اب کون سی ٹیکنالوجی پتھر سے بلوا سکتی ہے؟ پتھر بول رہا ہے مسلمان میرے پیچھے چھپا، آج کو پکڑ، آج کو قتل کر. درخت بول رہا ہے، دیوار بول رہی ہے. اور جی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا. اس کا مطلب ہے اس وقت کا جدید ترین اسلحہ جتنا بھی ہے وہ سارا استعمال ہو کر ختم ہو چکا ہوگا عیسائیوں کے ساتھ جنگ میں. اور پھر وہ تلواروں نیزوں برچھوں والی لڑائی کا دور آ جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نیزہ لے کر مقام لد پر، جہاں آج اسرائیل نے اپنے جنگی ایئرپورٹ بنایا ہے تاکہ ہمارا مسیح بادشاہ دجال آئے گا تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کو گرفتار کرنے لگیں گے تو اس کو جہاز پر بٹھا کر نکال دیں گے کسی دوسرے سیارے میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کے مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، نیزے کی نوک پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے، دیکھو میں نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد یہودیوں کو خاتمہ کریں گے. فرمایا جہاں تک سانس پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں تک یہودی قتل ہو جائیں گے. اور ان کی سانس کہاں تک پہنچے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی. یہ سارے ڈرون، یہ میزائل ٹیکنالوجیاں، یہ سارا کچھ پیچھے رہ جائے گا. اللہ پر جب توکل ہوگا اللہ اپنے مومن بندوں کی اس طرح مدد کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے یاجوج ماجوج نکل آئے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ پھیل جائیں گے پورے روئے زمین پر. اللہ رب العزت سے دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام مسلمان، اللہ ان کے اللہ پر خاتمہ کرے گا. لمبی گردنوں والے پرندے آئیں گے، اٹھا کر ان کو سمندروں میں پھینک کر آئیں گے. بارش ہوگی، فرمایا وہ بارش، اب تو ہے نا کسی علاقے میں بارش ہوئی کسی میں نہ ہوئی، لیکن وہ جو بارش ہوگی روئے زمین کا کوئی گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ بارش نہ پہنچے، زمین کھل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر زمین اپنی برکتیں نکالے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام 40 سال ہوئے زمین پر رہیں گے. اللہ پر زمین برکتیں نکالے گی. ایک انار ایک بڑی جماعت کو کھانے کے لیے کافی ہوگا. ایک بڑی جماعت انار کے چھلکے کے نیچے بیٹھے گی. ایک گائے دودھ کے لیے پورے قبیلے کو گوشت اور دودھ کے لیے کافی ہوگی. ایک بکری ایک خاندان کو دودھ اور گوشت کے لیے کافی ہوگی. اللہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، شیر چیتے اللہ اکٹھے پھریں گے. اللہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، آپس میں حسد بغض کینے ختم ہو جائیں. یہ ایمان والے ہوں گے. 40 سال جب پورے ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور میرے ساتھ قبر کے اندر چوتھی قبر ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی. قیامت والا دن آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان کا 7واں پارہ ہے سورۃ مائدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور وَأُمِّيَ میری ماں کو إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا مشکل کشا حاجت روا بنا لو. اب لوگ کہتے ہیں من دون اللہ کا معنی ہے بت. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو من دون اللہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، کیونکہ من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا ہے. تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قال عرض کریں گے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے طریقوں اور عیبوں سے. ما یکون لی، میرا کیسے ہو سکتا ہے مجھے اس بات کا حق ان اقول ما لیس لی بحق، کہ جس بات کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں، کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو تم پوجنے لگ جاؤ. اللہ میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا میں یہ بات کہتا. ان کنت قلت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقد علمت، اللہ تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل میں جو بات ہے وہ جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسی، لیکن تیرے جی میں جو بات ہے میں وہ نہیں جانتا. اللہ اکبر. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے. ما قلت لهم، میں نے ان کو نہیں کہا الا ما امرتنی به، مگر وہی حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا. جو تو نے مجھے آرڈر کیا میں نے تو اسی کی تبلیغ کی. وہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بتا رہے ہیں کہ میں نے کس بات کی دعوت دی. ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا، اور اے اللہ میں جب تک ما دمت فیہم ان میں رہا، چاہے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے میں ان میں رہا، چاہے اللہ اکبر
نزول ثانی کے بعد دنیا میں آیا، میں جب تک رہا ان کو میں اسی بات کی گواہی دیتا رہا کہ اللہ کی توحید سمجھاتا رہا، لیکن فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر مجھے پتہ نہیں، پھر تو ہی نگران ہے کہ انہوں نے پیچھے کیا کیا کیا، وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب اے اللہ میری ریکویسٹ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اللہ تو ان کو بخشنے پر بھی قادر ہے۔ یہ آیت تھی قرآن مجید فرقان حمید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ نے رات کو تہجد میں یہ آیت پڑھی اور اسی آیت کو بار بار روتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، روتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، پوری رات اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے کہ اللہ میری امت نہیں، اگر تو عذاب دے تیرے بندے ہیں، میں ان کو بچا نہیں سکتا، اور اگر تو معاف کر دے تو پاور والا ہے، اختیار سارے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تیرے پاس ہے، کسی نبی ولی کے پاس اختیار نہیں، اختیار ہو تو یہ لفظ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، جس نے توحید کی سچائی کو اپنایا، جس نے توحید کی سچائی کو پھیلایا، جس نے توحید کو اپنایا، اس پر عمل کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا سچ اس کو آج جنت میں لے کر جائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی کیوں؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام جن کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فرقان حمید میں کرایا، جن کا پیدائش بھی معجزہ، جن کا آسمان پر اٹھایا جانا بھی معجزہ، دنیا میں واپس آنا بھی معجزہ، اللہ اکبر، اور دنیا میں رہ کر عیسیٰ علیہ السلام اب کیا کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، جناب نبوت کا تو دروازہ بند ہو گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ جائیں گے؟ ختم نبوت تو ختم ہو گئی۔ بازیاں قرآن میں وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے، رسولا الی بنی اسرائیل، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے، ساری انسانیت کے رسول نہیں ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کے لیے تو رسول ہے، ایز اے رسول ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن ویلیڈیٹی کن کی ہے؟ نبوت اور رسالت محمدی سکہ کس کا چلتا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا، اس نے کہا دیکھیں جی وہ جو آنا تھا نا مسیح وہ میں ہوں، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں حاکم عادل بن کر وہ آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ساری زندگی دنیا پر حکومت نصیب نہیں ہوئی، انگریزوں کی غلامی کرتا رہا، خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے میں نے سرکار برطانیہ ملکہ وکٹوریہ کی خدمت کے لیے اتنی کتابیں لکھی کہ 50 الماریاں اس سے بھر جائیں، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ اللہ کی رحمت ہے ہندوستان کے اوپر، اس کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جہاد کرتے تھے، وہ خنزیر کو قتل کرنے آئے اور یہ سور خوروں کے ساتھ ان کی اللہ اکبر خدمت کر رہا ہے، ان کی غلامی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلیب کے ٹکڑے کریں گے، اور یہ صلیبیوں کا حاشیہ بردار رہا۔ آج بھی برطانیہ کے انگریز اس فرقے کو سپورٹ کرنے والے پوری دنیا کے اندر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم، نام مسیح ابن مریم، اور اس کا نام تھا غلام احمد قادیان کا رہنے والا، اور اس کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی عرف گھسیٹی۔ لوگ عرف عام ہے دیہات میں جو نام رکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، اچھا بھلا کو نام ہوتا ہے، نام اس کا اصل چراغ بی بی تھا، مشہور تھا گھسیٹی۔ تو یہ غلام احمد بن اللہ اکبر چراغ گھسیٹی کا اللہ اکبر یہ بچہ جو ہے یہ مسیح ابن مریم کے ساتھ ملے گا۔ تو یہ سارا جھوٹ اس نے کیوں بولا؟ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ پھیلایا تاکہ اپنی نبوت ثابت کر سکے، اللہ اکبر۔ اور مولانا ثناء اللہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس نے مباہلہ کیا، اللہ اکبر، اور چیلنج کیا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹا جو ہے سچے کی زندگی میں مر جائے، اللہ اکبر۔ سن 1908 26 مئی کو
اللہ اکبر 26 مئی سن 1908 لاہور برامدرت روڈ پر احمدیہ بلڈنگ موجود ہے، یہاں پر یہ موجود تھا، اللہ اکبر. اور وہاں پر اللہ اکبر ان کے اپنے جو مربی، ان کے جو عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 25 دست آئے حضرت صاحب کو اور لیٹرین کے اندر وفات پائی. اللہ اکبر 25 کے لفظ لکھے ہوئے موجود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اور لیٹرین میں وفات پائی. اللہ اکبر. اور وہاں پر یہ واصل جہنم ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ امام مولانا ثناء اللہ امرسی رحمۃ اللہ علیہ سن 1948 میں سرگودا میں ہجرت کر کے آئے. اس کی وفات کے 40 سال بعد وفات ہوئی ان کی. اللہ اکبر. گویا مباہلے میں بھی یہ ہار گیا، اپنی زبان سے خود جھوٹا ثابت ہو گیا، جو کہ جھوٹا ہی تھا. اللہ سے دعا اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے.